تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم پیارے آقا نے انسان کو انسان بنا دیا، نرم دل بنا دیا، پتھر کو نرم بنایا، میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا میرے پیارے، انسان کو نرم کرنا، اس ظالم کو ایسا بنانا، اس انسان کو جو پتھر دل بن چکا تھا اسے نرم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اے میرے پیارو، اسے نرم کرنے کے لیے طائف کی وادی میں آقا نے پتھر بھی کھائے ہیں، انسان کو نرم کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں۔ آقا ان راستے کے کانٹوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ تو انسان کو انسانیت کے عروج پر پہنچانا چاہتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے راہ کے کانٹوں کی پرواہ نہ کی، میرے مصطفیٰ کے راستے میں اوجڑیاں ڈالی گئیں، آقا نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، میرے مصطفیٰ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تاجدار مدینہ نے اس کی کوئی فکر نہیں کی، آقا پر پتھر مارے گئے، میرے مصطفیٰ کریم نے کوئی فکر نہیں کی۔ آقا کو فکر تھی تو امت کی فکر تھی، آقا کو فکر تھی تو مومنوں کی فکر تھی، آقا کو فکر تھی تو تمہاری میری فکر تھی، مدینے کے سلطان کو فکر تھی، ہم گناہگاروں کے نکموں کی فکر تھی، اور لوگوں کتنی فکر تھی مصطفیٰ کو، خدا کی قسم ذرا پڑھ کے دیکھو تاریخ، حیران رہ جاؤ گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اس امت کی کتنی فکر ہے، کتنی فکر رہی ہے۔ تاجدار مدینہ دنیا میں تشریف لائے، مگر امت کی فکر کس درجہ ہے، امت کی فکر کس قدر ہے۔ تمہارے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، تاجدار مدینہ کی ولادت ہوئی، میرے نبی کی امی جان فرماتی ہے جب آقا پیدا ہوئے سب سے پہلا کام یہ کیا، تاجدار مدینہ نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ کیا کیا؟ حضور نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ حضور نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا سر سجدے میں جھکایا۔ تاجدار مدینہ نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور زبان پر رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یہ فکر امت کی تھی، یہ فکر ہم گناہگاروں کی تھی، یہ تاجدار مدینہ کو فکر تھی ہم گناہگاروں کی۔ اتنی فکر کی آقا نے، اتنی فکر کی مدینے والے مصطفیٰ نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے۔ کتنے؟ ارے بولو۔ آقا فرماتے ہیں 3 سوال مجھے اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک سوال میں نے اس وقت کر لیا جب میں پیدا ہوا، میں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی۔ میں نے عرض کر دیا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میں نے عرض کر دیا مولا میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما دے۔ تاجدار مدینہ نے گناہگاروں کو یاد کیا، والی کائنات نے ہم خطاکاروں کو یاد کیا، پیدا ہوئے تب ہم گناہگاروں کو یاد کیا۔ اور دوسرا سوال میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، شب معراج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رب پروردگار عالم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جب رب لم یزل ولا یزال سے ملاقات ہوئی، تاجدار مدینہ نے رب کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ سوال کیا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تاجدار مدینہ نے اس وقت بھی امت کی فکر کی اور اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر دیا، اے میرے مولا میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ معراج کو جا رہے ہیں تب بھی امت کی فکر ہے۔ حضور نے فرمایا تیسرا سوال میں نے اٹھا کے رکھ دیا قیامت کے دن کے لیے، میدان محشر کے لیے۔ آقا فرماتے تیسرا سوال میں ادھر کروں گا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا،
کوئی کسی کی طرف توجہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا تیسرا سوال بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے کروں گا اور پھر اللہ سے کہوں گا یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ امت کی فکر ہے حضور کو، اور سنو میرے آقا نے کتنی فکر کی ہے تمہاری میری گناہگاروں کی۔ ساری زندگی آقا گناہگاروں کی فکر میں رہے، ساری زندگی میرے مصطفیٰ نے تمہاری میری فکر کی ہے۔ آج ہم اور آپ 2 وقت کی نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا۔ آج ہم اور آپ میلاد النبی کے موقع پر ایک جلسہ سجا کے سمجھتے ہیں بڑا کام کر دیا۔ ارے زندگیاں ساری لگا دیں پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنے احسانات ہیں آقا کے، اتنا کرم ہے مدینے والے مصطفیٰ کا، جو کچھ بھی ملا ہے آقا کے صدقے میں ملا ہے، جو کچھ بھی ملے گا مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا۔ آؤ ذرا غور کرو، میرے مصطفیٰ دنیا کے اندر حیات ظاہری کے ساتھ جب تک رہے آقا کو امت کی فکر رہی، ہر لمحہ آقا نے امت کی فکر کی ہے، ہر لمحہ آقا امت کے لیے روتے رہے، امت کے لیے آنسو بہاتے رہے۔ تاجدار مدینہ نے غار کے اندر بھی جا کر آنسو بہائے، بہت روئے میرے آقا، 1-2 دن نہیں 3 دن تک آقا نے آنسو بہائے، ہم گناہگاروں کے لیے روتے رہے۔ جب صحابہ نے دیکھا آقا نظر نہیں آئے، تلاش کیا تو آبادی کے باہر غار کے اندر روتے ملے۔ اے لوگوں کس کے لیے رو رہے ہیں؟ وہ تو خاتم النبیین ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو انبیاء کے پیشوا اور امام ہے، لیکن کس لیے آنکھوں میں آنسو ہے؟ تمہاری میری فکر ہے اسی لیے آنکھوں میں آنسو ہے، تمہارے میرے غم میں آقا رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آگے بڑھو اے میرے عزیزو، ایام علالت ہے مصطفیٰ کے، مدنی زندگی ہے آقا کی، آخری ایام ہے زندگی کے، ظاہری حیات کے آخری دن ہے، حضور کی طبیعت علیل ہے، تاجدار مدینہ بیمار ہے مگر امت کی بڑی فکر ہے، امت کا بڑا خیال ہے، ہم نکموں کا بڑا خیال ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے ہم تو سارا دن نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں، ہماری تمہاری حالت تو یہ ہے ہم تو بدبختی میں دن گزار دیا کرتے ہیں، ہم تو بے غیرتیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، ہم نے تو مصطفیٰ کی شریعت کو پسے پشت ڈال دیا ہے، ہم تو آقا کے فرامین بھول گئے ہیں، ہم تو مصطفیٰ سے غلامی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم غلامی کے مفہوم کو بھی نہیں جانتے، ہم نے غلامی کا مفہوم بھی بھلا دیا، آقا کی شریعت کو تار کرنے لگے، صبح سے لے کر شام تک جب تک سوتے ہیں ہم نافرمانیوں میں وقت گزار رہے ہیں، ہر وقت نافرمانیاں۔ خدا کی قسم آپ کو میں بتا رہا ہوں، ملک کے مختلف حصوں میں، شہروں میں، مختلف ملک کے صوبوں میں آنا جانا مسلسل ہو رہا ہے، آج بھی جانے کتنے جگہوں پر میں ہم دیکھتے ہیں، آج بھی لوگ گاؤں کے چوراہے پر، شہر کے اندر تراہے پر، کسی چوپال کسی بیٹھک پہ بیٹھ کر چوکڑی لگا کر تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، آج بھی لوگ، آج بھی نوجوان گاؤں کے کسی چوراہے پہ بیٹھ کر، کسی چوپال پہ بیٹھ کر، گرمی کے موسم میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے ہیں، آج بھی ہمیں ذرا سی فکر نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ تمہارے میرے لیے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور ہم بے غیرت لوڈو کھیلنے میں لگ گئے۔ مصطفیٰ ہمارے لیے روتے رہے، ہم تاش کے پتوں میں لگ گئے، حضور ہمارے غم میں آنسو بہاتے رہے، اور ہم دیکھو شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ وہ نوجوان، وہ ہماری قوم کا نوجوان جسے عشق مصطفیٰ کے نشے میں مست ہو کر اللہ کے حضور سر جھکانا تھا، وہ نالیوں میں نشہ کر کے بدمست پڑا ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر اور کون سی بے غیرتی کی بات ہوگی، اس سے بڑھ کر ذلت کی اور کون سی بات ہوگی، اس سے بڑھ کر شرم کی اور کون سی بات ہوگی۔ آؤ ذرا دل
دلوں کو نرم کر لو، اپنے دلوں کو ذرا موم بنا لو اور دیکھ لو آقا نے کتنی فکر کی ہے۔ آخری ایام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی حیات ظاہری کے طبیعت دلیل ہے۔ آقا کی شہزادی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہو گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر میرے آقا کی شہزادی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں ایک عربی ہوں، ایک دیہاتی ہوں، آقا کی طبیعت معلوم کرنے آیا ہوں، آقا کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا او صحابی، او عربی ابھی واپس چلا جا، ابھی تاجدار مدینہ کی طبیعت دلیل ہے، ابھی آقا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ابھی تاجدار مدینہ بیمار ہے، ذرا آرام ملے تو بعد میں آ جانا، بعد میں خیریت معلوم کر لینا۔ اے لوگو سنو سنو، آج بھی ہم لوگ کوئی بیمار ہو جائے، محلے میں بیمار ہو، پڑوس میں بیمار ہو، رشتہ داری میں بیمار ہو جائے، لوگ اس کی خیریت معلوم کرنے جاتے ہیں، حال چال معلوم کرنے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ طریقہ میرے مدنی کریم آقا نے دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا عطا کردہ طریقہ ہے۔ جب کوئی تمہارا اپنا بیمار ہو جائے، جب کوئی تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی تمہارا محلے دار بیمار ہو جائے، تمہارا کوئی مومن بھائی پریشانی میں ہو، بیمار ہو، جایا کرو، خیریت معلوم کیا کرو، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ارے بولو، گونگے تو نہیں ہو تم؟ گونگے ہو؟ بولنا نہیں آتا؟ ہائے اور دیکھ بھی کیسے رہے ہیں جیسے واقعی اللہ رحم فرمائے، اللہ فضل فرمائے۔ جب کوئی کسی کی خیریت معلوم کرنے آتا ہے تو دل کو تسلی ملتی ہے۔ حضور بیمار ہیں، حضور کی طبیعت دلیل ہے، تاجدار مدینہ بیمار ہے، طبیعت دلیل ہے، ایام علالت ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی خیریت معلوم کی، حال معلوم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تو ہر حال سے واقف ہے، پروردگار تو سب جانتا ہے، اللہ بے خبر نہیں باخبر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ کو خبر تھی کہ محبوب کی طبیعت دلیل ہے، اللہ تو جانتا تھا میرا محبوب بیمار ہے، لیکن اللہ نے معلوم کیا حبیب کیسی طبیعت ہے، اے میرے محبوب کیسا حال ہے۔ جب خدا نے یہ معلوم کیا، خیریت معلوم کی، حال دریافت کیا، اے لوگوں ذہن میں سوال آتا ہے کس لیے معلوم کیا؟ چلو عالم خیال میں، عالم رویا میں پروردگار کی بارگاہ میں سوال کیا جائے۔ اے مولا تو تو سب جاننے والا ہے، تجھے تو سب کچھ خبر ہے، تو جاننے سننے دیکھنے والا، یا اللہ تو نے کس لیے معلوم کیا؟ تو تو جانتا تھا طبیعت دلیل ہے، لیکن تو نے کیوں معلوم کیا؟ پروردگار کا گویا آج بھی جواب آئے گا، قدرت کی آواز آئے گی، ہاتف غیبی کی ندا آئے گی۔ اے میرے بندو، آج بھی دنیا میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے والے اس کا حال معلوم کرتے ہیں، جب حال معلوم کرتے ہیں اس بیمار کو تسلی ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، اسے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کا گویا جواب ہے میں نے بھی اپنے محبوب کی خیریت معلوم کی، حال معلوم کیا کہ میرے محبوب کو سکون ملے، میرے محبوب کو آرام مل جائے۔ پروردگار تو چاہتا ہے میرے محبوب کو آرام ملے۔ اللہ نے فرمایا محبوب حال کیسا ہے؟ اب جملہ سنو گے خدا کی قسم، اگر سینے میں دل ہے اور دھڑکتا ہے تو پھر
پھر تمہیں پتہ لگے گا یہ دل اگر دھڑکتا ہے اور اس میں آقا کا پیار ہے، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا تمہارے میرے لیے حضور نے کتنے آنسو بہائے ہیں، پھر تمہیں وہ درد محسوس ہوگا۔ جملہ ذرا توجہ سے سننا، بولنا یا نہیں بولنا، چاہے خاموش بیٹھے رہنا، مگر میرا جملہ دل سے سن لینا۔ اللہ اکبر، غور تو کرو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، اگر سینے میں دل ہے دھڑکتا ہے تو سنو۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیا حال ہے؟ تاجدار مدینہ فرماتے یا اللہ مجھے بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ بہت تکلیف ہے۔ اے بھیا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو میری طرف۔ میرے مصطفیٰ کریم نے عرض کر دیا مولا بہت تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب طبیعت خراب ہے، اس کی تکلیف، یہ درد ہے، یہ غم ہے، بیمار ہو اس لیے تکلیف۔ کیا تکلیف ہے؟ حیات ظاہری کا اختتام ہونے والا ہے، یہ تکلیف ہے۔ ظاہری طور پر دنیا سے جانے والے ہو، کیا تمہیں یہ تکلیف ہے؟ آقا نے عرض کر دیا بارگاہ پروردگار میں یا اللہ حیات ظاہری اختتام پذیر ہونے والی ہے مولا، مجھے اس کا غم نہیں۔ یا اللہ میری طبیعت علیل ہے، مجھے اس کا غم نہیں۔ اے پروردگار میں بیمار ہوں، مجھے اس کا غم نہیں، اس کی تکلیف نہیں۔ اللہ نے فرمایا غم کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ تو میرے آقا عرض کرنے لگے مولا مجھے تو اپنی امت کا غم ہے، مجھے گناہگاروں کا غم ہے، یا اللہ مجھے اپنی گناہگار امت کی تکلیف ہے۔ اے میرے مولا میرے بعد میں میری گناہگار امت کا کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں ظاہری طور پہ دنیا سے چلا جاؤں گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ تاجدار مدینہ نے بارگاہ رب لم یزل لا یزال میں عرض کر دیا مولا جب میں ظاہری طور پہ دنیا سے چلا جاؤں گا میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار نے فرمایا اے میرے محبوب غم نہ کر، امت کی فکر نہ کر، تیرا رب تیری امت پہ کرم فرمائے گا، تیرا پروردگار تیری امت پہ فضل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب سن لے، اے میرے حبیب سن لے، تیری امت پہ تیرے رب کا کرم ہوگا، اس لیے کہ تجھ سے پیار ہے، تیری امت سے بھی پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا تو تمہارا خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی خطاؤں کو بخش دے گا۔ آقا نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا اے پروردگار موت کا وقت کسے معلوم ہوتا ہے؟ موت کا وقت تو پتہ ہی نہیں ہوتا کب موت آ جائے، موت آتی ہے تو بس اچانک آ جاتی ہے، کس کو پتہ لگے گا کہ 1 سال باقی رہ گیا ہے مرنے میں تو وہ توبہ کرے گا؟ یا اللہ جب پتہ ہی نہیں لگے گا وہ ہو سکتا ہے بغیر توبہ کیے مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب کیا چاہتے ہو؟ آقا نے عرض کر دیا مولا آسان کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آسان کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے نہیں 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تاجدار مدینہ نے عرض کر دیا اے رب لم یزل ولا یزال، اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، جب موت کا وقت معلوم نہیں ہے تو 1 مہینہ پہلے بھی کیا پتہ لگے گا کہ 1 مہینے بعد موت آنے والی ہے؟ کیسے بندہ توبہ کرے گا؟ یا اللہ اور آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اور آسان کیے دیتا ہوں اور اسے سستا کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جب موت آنے والی ہوگی، جب موت آ رہی ہوگی، جب موت کا فرشتہ آ گیا ہوگا، اے میرے محبوب اس وقت میں بھی اگر آپ کا امتی عین مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے جیسی اتنا سنا نا تو حضور نے عرض کیا یا اللہ اب حضور کے احسانات دیکھنا
میں نے کہا تھا نا انسانیت پر ہم غلاموں پر بڑے احسان ہیں حضور، بڑے احسان ہیں۔ میرے امام نے تاجدار بریلی نے امام اہل سنت نے کہا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے احسانات ہیں، بے غیرت ہے وہ انسان جو محسن انسانیت کے احسانات کو نہ مانے۔ تاجدار مدینہ نے جیسے رب کا فرمان سنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، مولا اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، جب موت کا فرشتہ سامنے ہوگا، جب موت کا فرشتہ سامنے ہوگا، جب روح نکالی جائے گی، یا اللہ اس وقت میں زبان پر گویا تالا سا لگ جاتا ہے، بندہ خائف ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اس سے بولا نہیں جاتا ہے۔ یا اللہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت میں وہ توبہ کر سکے، اس وقت میں اس سے بولا جائے ضروری نہیں، اس وقت میں وہ توبہ کر سکے ضروری نہیں۔ یا اللہ موت کے وقت میں وہ ڈرا ہوا خائف ہوگا، زندگی سے مایوس ہو کر اس وقت میں اس کی حالت غیر ہو گئی ہوگی۔ یا اللہ اس وقت میں میرا امتی توبہ نہیں کر پائے گا، یا اللہ تو کرم فرما دے، اے پروردگار تو فضل فرما دے، اے مولا کرم فرما دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب امت آپ کی ہے، کرم تمہارا رب کرے گا۔ اے محبوب سنو، اگر وہ بول نہیں پائے گا، اگر زبان سے توبہ نہیں کر پائے گا، تو اس وقت میں جب جسم سے روح نکل رہی ہوگی، ایسے عالم میں جب جسم سے روح نکالی جا رہی ہوگی، آدھی روح نکل گئی ہوگی، آدھی نکلنا باقی ہوگی، ایسے عالم میں اگر وہ بول بھی نہیں پایا، اگر وہ صرف دل میں شرمندہ ہو گیا، تب بھی تمہارا رب تمہارے اس گناہگار امتی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بول بھی نہیں پایا، صرف دل میں شرمندہ ہو گیا، صرف دل میں شرمندہ ہو گیا، ندامت، اللہ فرماتا ہے پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ مجدے جافزہ کہاں سے ملا کہ بندے کو موت آ رہی ہے، بول بھی نہیں پا رہا، اگر دل میں بھی شرمندہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن سنو، تاجدار مدینہ نے اس پہ بس نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے مولا کئی میرے امتی ایسے ہوں گے جو توبہ کر لیں گے، کئی ایسے ہوں گے جو گناہوں پر نادم ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، کئی ایسے ہوں گے جو مرنے کے وقت دل سے شرمندہ ہو کر احساس ندامت بیدار کر لیں گے، ان کے گناہ معاف فرما دے گا مولا۔ لیکن پروردگار کچھ تو ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو مر جائیں گے، توبہ نہ کر پائیں گے، یا اللہ انہیں موت تو آ جائے گی مگر توبہ نہیں کر پائیں گے۔ اے پروردگار پھر ان گناہگاروں کا کیا بنے گا، ان گناہگاروں کا کیا ہوگا جو مر گئے توبہ نہ کر سکے، یا اللہ ان کا کیا بنے گا۔ پروردگار نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ کا اگر کوئی غلام، آپ کا امتی گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، لیکن غلام آپ کا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، بغیر توبہ کیے مر گیا، تو محبوب اس کے لیے بھی پھر میرے کرم کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے صدقے میں اس پر بھی کرم کروں گا۔ یا اللہ کیا کرم کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب میں آپ کو شفاعت کا تاج عطا کر دوں گا، مقام محمود عطا کر دوں گا۔ اے محبوب پھر میدان محشر میں ان گناہگاروں کی طرف تم انگلی اٹھاتے جانا، میں ان کی بخشش کرتا جاؤں گا۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ مگر لوگ آج نہیں مان رہے، کل دیکھیں گے شان مصطفیٰ تو سمجھیں گے۔ مگر پھر میرے امام اہل سنت ادھر بھی پکار پکار کے بتا رہے ہیں، اور ان بدبختوں سے ادھر بھی کہہ دیں گے، ادھر بھی امام اہل سنت کا اعلان ہوگا۔ آج تم حیرت سے دیکھ رہے ہو، میں تو تمہیں کل بھی بتاتا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج سمجھ لے، آج مان لے، آج جان لے، آج نہیں سمجھے گا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ پیار ہے حضور کا امت سے، یہ غم ہے حضور کو تمہارا میرا ہم گنہگاروں کا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ نے کہا کون؟ کہا میں ایک عرابی، ایک دیہاتی ہوں۔ کس لیے؟ کہ حضور کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ سیدہ نے کہا تب یہ دلیل ہے، آج نہیں کل آنا۔ چلا گیا، دوسرا دن آیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ سیدہ نے فرمایا کون؟ آواز آئی میں ایک عرابی ہوں، آقا کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا او آنے والے، آقا کی طبیعت دلیل ہے، آج بھی نہیں کل آنا، کل خیریت معلوم کرنا۔ یہ آج بھی چلے گئے، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آیا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ سیدہ نے فرمایا کون؟ کہا وہی ہوں جو 2 دن سے آ رہا ہوں، وہی عرابی ہوں جو 2 روز سے آ رہا ہوں، آقا کی خیریت طبیعت معلوم کرنے آیا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا طبیعت دلیل ہے، آج بھی نہیں کل آنا۔ ابھی اتنا فرمایا ہی تھا کہ تاجدار مدینہ بیدار ہوئے، آنکھ کھلی۔ آقا نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی آقا ایک عرابی ہے، 3 دن سے آتا ہے، 3 دن سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہے، لیکن آقا میں اس کو واپس کر دیتی ہوں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اے فاطمہ، اے میری شہزادی، تم جانتی بھی ہو وہ آنے والا کون ہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتی، وہ تو خود کو عرابی بتاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے سیدہ، وہ کوئی عرابی نہیں ہے، وہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے، عورتوں کو بیوہ بنا دیتا ہے، بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ اے سیدہ، یہ 3 دن سے دروازہ کھٹکھٹانے والا، اجازت مانگنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے۔ عزرائیل موت کا فرشتہ ہے، مگر آقا کے دروازے پر اجازت مانگ رہا ہے، سیدہ آ جاؤ۔ مگر میرے عزیز یاد رکھنا، تیرے میرے دروازے پہ موت کا فرشتہ کبھی اجازت نہیں مانگتا ہے۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے جہاں موت کا فرشتہ کھڑا ہے، 3 دن سے چکر لگا رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ آج نبی سے برابری کرنے والے ذرا غور کر لیں، ذرا توجہ سے سن لیں۔ تاجدار مدینہ کو اپنی طرح بتانے والے، اور میلاد النبی آئی تو پھر یہ کہنے والے کہ 12 کو تو نبی کی وفات ہوئی ہے، 12 تاریخ کو نبی دنیا سے گئے ہیں، خوشی نہ مناؤ۔ انہیں بتا دو تو اپنے آپ کو نبی کی طرح کہتا ہے، اپنا اور نبی کا فرق دیکھ لے۔ یوں تو ہمارے علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے، مگر سن لے، تیرے گھر کے اندر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو بس حکم ربا کے آ جاتا ہے، پکڑ کے جس کو لے جانا ہوتا ہے لے جاتا ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ وہ ہے، موت کا فرشتہ بھی کھڑا ہو کے دروازے پر اجازت مانگتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے۔ پھر بلبل سدرا کے ساتھ، طائر سدرا کے ساتھ، کعبہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، اس کے خطیب و امام حضرت جبرائیل امین کے ساتھ میں آئے،
پیچھے کھڑے ہو کر موت کا فرشتہ آگے بلبل سدرا کو وسیلہ بناتا ہے. بلبل سدرا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ موت کا فرشتہ ہے, بار بار آتا ہے, آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ اپنا کام کرے گا. موت کا فرشتہ پیچھے کھڑا, حضور نے فرمایا ہاں اجازت ہے, کہہ دو اسے. سوچو سوچو ہم کتنے بے غیرت بن گئے. حضور نے ہر لمحہ ہماری فکر کی اور ہم ہر لمحہ لوڈو, ہم ہر لمحہ جوا, ہم ہر لمحہ سٹے کی فکر میں لگے ہیں, ہم ہر لمحہ شراب کی فکر میں لگے ہیں. شراب پینے والوں, نشہ کرنے والوں, جوا کھیلنے والوں, سٹا کھیلنے والوں, تم نے کبھی سوچا نہیں تم میرے غیرے کے امتی نہیں ہو, تم نبیوں کے امام کے امتی ہو, تم تاجدار مدینہ کے امتی ہو, اس کے امتی ہو جو رحمت بن کے آیا ہے, اس کے امتی ہو جس کے احسانات ہیں تم پر, اس کے امتی ہو جس نے تمہیں اجالا دیا ہے, اس کے امتی ہو جس نے تمہیں نظام زندگی دیا ہے, اس کے امتی ہو جس نے تمہیں سلیقہ شعور دیا ہے, اس کے امتی ہو جس نے تہذیب و تمدن سے نوازا ہے, اس کے امتی ہو جس نے تم پر احسان کیے ہیں, کرم کیے ہیں, عطائیں کی ہیں, نوازشات کی بارش کر دی ہے, اس محبوب خدا کے امتی ہو. کبھی تو فکر کیا کرو. اس نبی نے تو فرمایا ہے کہ میرے کردار پر نظر ڈالو. اس نبی نے 40 سال تک مکے کی سرزمین پر اپنے کردار کا مظاہرہ کیا تھا. اس پیغمبر نے مکے کی سرزمین پر 40 سال تک لوگوں کو اپنا کردار دکھایا تھا. لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میرا چلنا پھرنا بھی دیکھ لو, میرا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھ لو, میرا بولنا بات کرنا بھی دیکھ لو, میرا رہنا سہنا بھی دیکھ لو, میں غریبوں پہ شفقت کرتا ہوں وہ بھی دیکھ لو, میں چھوٹوں سے محبت کرتا ہوں وہ بھی دیکھ لو, میں بڑوں کا ادب کرتا ہوں وہ بھی دیکھ لو, میں سب کی عزت کیا کرتا ہوں وہ بھی دیکھ لو, میں امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ بھی دیکھ لو, میں صادق الوعد الامین ہوں وہ بھی دیکھ لو, میں سچ بولا کرتا ہوں وہ بھی دیکھ لو, میں غیبت نہیں کرتا وہ بھی دیکھ لو, میں چغلی نہیں کرتا وہ بھی دیکھ لو, میں لوگوں کا حق دلاتا ہوں وہ بھی دیکھ لو, میں امانتیں واپس دلواتا ہوں وہ بھی دیکھ لو, میں سب کے ساتھ بھلائی کا حوصلہ اور ارادہ رکھتا ہوں, یہ بھی میرا کردار دیکھ لو. تاجدار مدینہ نے کردار کا مظاہرہ کیا تھا, اپنے کردار سے دنیا کو بتایا تھا دیکھو میرا کردار. یہ کردار مصطفیٰ ہی تو تھا جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر تمہارے میرے پیغمبر نے کھڑے ہو کے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اے لوگوں اسی رب کی عبادت کرو. جب میرے مصطفیٰ نے یہ اعلان کیا تھا نا, جانتے ہو میرے مصطفیٰ کا کردار ہی تھا جس کردار کی بنیاد پر ایک کے بعد دیگر ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے لوگ آقا کے دامن سے منسلک ہوتے چلے گئے, آقا کے دامن کو تھامتے چلے گئے, آقا کے دامن کو پکڑتے چلے گئے, غلامی مصطفیٰ میں آتے چلے گئے. غلامی رسول نے پھر انہیں باوقار بنا دیا, باعزت بنا دیا, ان کی عزتوں میں اضافے کر دیے, ان کے وقار میں اضافے کر دیے, انہیں عزتوں کی مسندیں عطا کر دی. اے لوگوں یہاں بھی عزت مدینے کے تاجدار نے عطا کی ہے, اور یاد رکھنا بروز قیامت اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں بھی اگر عزتیں ملیں گی تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملیں گے. تو اس نبی سے غلامی کا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس نبی سے اپنی محبت کا اظہار کھل کے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس پیغمبر کے فرامین پر عمل نہیں کرتے؟ کیوں یہ معاشرے میں بگاڑ ہے؟ کم رسوا ہو رہے ہیں, کم ذلیل ہو رہے ہیں, کم بے عزتی ہو رہی ہے. آج دنیا میں جہاں بھی دیکھو گے مسلمان پر ظلم ہے, زیادتی ہے. کیوں ہے؟ کیا تعداد میں کم ہو؟ بدر کے میدان میں آقا کے 313 غلام کھڑے ہوئے, اسلام کے پرچم کو انہوں نے لہرا دیا. کفر جو تھا دم دبا کے بھاگتا نظر آیا. کربلا کے میدان میں بات پر کھڑے ہو گئے, اسلام پر آنچ نہیں آنے دی, مگر آج ان 72 شہداء کا نام لینے والا لوڈو کھیل رہا ہے. حسین کی یاد میں بریانی بنا کے لوگوں کو کھلانے والا شراب پی رہا. میلاد النبی کے موقع پر 12 پتیلے بریانی کے بنا کر کھلانے والا خود جوئے کے اڈے پہ بیٹھا پتے کھیل رہا ہے.
غازی کے آستانے پہ جا کر دعا کرنے والا دور سے دیکھ کے لگتا ہے بڑا اچھا آدمی ہے، غازی کے دربار میں آیا ہے، عقیدت رکھتا ہے، لیکن جب قریب سے دیکھا تو پتہ لگا سٹا کھیلنے والا ہے، نمبر کی تلاش میں آیا، بغیر مطلب کے نہ جاتے، یہ تو جنہیں محبت اللہ نے دی ہے وہی جاتے ہیں۔ ان 12 پتیلوں کے جو بریانی کے بنائے کیا نتیجہ نکلا جب تو نے حسین کے کردار کو نہیں اپنایا؟ 12 ربیع الاول پر 12 پتیلے بریانی بنانے کا کون سا فائدہ نکلا جب تو نے آقا کی سیرت پہ عمل نہیں کیا؟ یاد رکھنا میرے عزیزو، اسلام بریانی سے نہیں پھیلا، اسلام تو صحابہ کی قربانی سے پھیلا ہے۔ بریانی کے چکر میں مت پھنسے رہو، آگے بھی بڑھو، کردار بھی بہتر کرو۔ زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ کردار ہی نہیں ہے سب کچھ۔ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، بے ادب ہو رہے ہیں، کس نے بنایا؟ جب ماں باپ کے اندر ادب نہیں ہے تو اولاد بھی بے ادب، ماں باپ کے اندر تمیز تہذیب نہیں ہے تو اولاد بھی وہی۔ آج معاشرے کے حالات کیا ہیں؟ اللہ رحم فرمائے، چھوٹے بڑوں کی عزت کرنے کو تیار نہیں، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں، نہ چھوٹے کم نہ بڑے کم۔ تربیت اچھی نہیں تو تربیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ جہالت ہی جہالت، بچوں کو تعلیم نہیں دی، مدرسوں میں نہیں پڑھایا، اسکولوں میں نہیں بھیجا، تو کیا ہوا؟ جب تعلیم نہیں ملی تو اچھے پھر معاشی اقتصادی حالات بھی بہتر نہ ہو سکے، تعلیم اچھی نہ ملی تو صحبت اچھی نہ ملی، اسکول نہیں گئے تو صحبت نہیں ملی، مدرسہ نہیں گئے تو اچھی صحبت نہیں ملی، جب اچھی صحبت نہیں ملی تو نشہ کرنے لگے۔ کتنا مسلم نوجوان ہے جو نشہ کر رہا ہے، کوئی انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی گانجا چرس، اس میں افیم جانے کون کون سی یہ بدترین چیزیں استعمال کر کے اپنی زندگی کو نوجوان برباد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تعلیم سے دور ہے۔ رسول خدا والی کائنات کی تعلیم اگر ان کے سینوں میں پیوست کر دی جاتی تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے۔ جب سے کم ظرفوں کی آمد میں قدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام مینا میں کشی خطرے میں ہے۔ نہیں دی تعلیم، نہیں ہوئی تربیت، ادب نام کا چیپٹر ہی معاشرے میں کلوز ہو چکا ہے، ادب نام کی چڑیا گویا شاخ سے اڑ چکی ہے۔ اے لوگو با ادب بن جاؤ، اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور لوگو یاد رکھنا، اپنی اولاد کے لیے تم ادھر مکان بنا کے دیتے ہو، اپنی اولاد کے لیے زمین چھوڑ کے جاتے ہو، پلاٹ خرید کے لے کے رکھتے ہو، اپنی اولاد کو سب کچھ دے کے جاتے ہو، مگر یاد رکھنا اگر ایک باپ نے اپنی اولاد
اولاد کو ادب نہیں دیا، اگر ایک باپ نے اپنی اولاد کو آقا کی تعلیم نہیں دی، اگر ایک باپ نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا، یہ زمین دینا بیکار ہے، یہ پلاٹ خرید کے دینا بیکار ہے، یہ یہاں پہ بلڈنگ بنا کے دینا بیکار ہے، یہ کام میں نہیں آئے گا۔ اگر بچے کو تم نے اچھی تربیت دے دی، اگر اسے دیندار بنا کے چلے گئے، یہ تمہارے بھی حق میں بہتر ہوگا، اس بچے کے بھی حق میں بہتر ہوگا۔ دنیا اور آخرت سنوارنی ہے نا۔ ایک بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے تصور کرو، نرم و گداز بستر، بادشاہ کا بستر، اور بادشاہ کی خادمہ اس کو صاف کرنے آئی، نوکرانی ایک کمرے میں صفائی کر رہی ہے، بستر کو جھاڑ رہی ہے، اس نرم و گداز بستر کی صفائی کر رہی ہے۔ نوکرانی کو خیال آیا، کہتی ہے کہ یہ بستر ہے کتنا ملائم، کتنا نرم و نازک، اور کہتی ہے کہ میرا بستر ہے، مجھے کبھی ایسا بستر زندگی میں نہیں ملے گا۔ سوچنے لگی اس بستر پہ بادشاہ کو کتنی اچھی نیند آتی ہوگی۔ نوکرانی نے کیا کیا، خیال آیا چلو صفائی کرنے آئی ہوں، بادشاہ نہیں ہے، دیکھ کوئی نہیں رہا، ذرا سا کمر لگا کے دیکھوں، لیٹ کے دیکھوں، کیسا مزہ آتا ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر بات بڑی لطیف بتا رہا ہوں۔ خیال آیا چلو ذرا کمر لگا کے دیکھوں، بڑا نرم و نازک ملائم بستر ہے، چلو بادشاہ نہیں دیکھ رہا، ذرا سا میں بھی لیٹ کے دیکھوں کیسی نیند آتی ہے۔ نوکرانی بستر پہ لیٹی، بادشاہ کے بستر پہ بڑا مزہ آیا، نرم و نازک ملائم بستر، لیٹی تو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اور نیند آئی تو پھر ذرا سا اٹھنے میں بھی وقت لگ گیا۔ ادھر بادشاہ نے آ کر دیکھا نوکرانی کی یہ مجال بادشاہ کے بستر پہ، نوکرانی کی یہ جرت کہ بادشاہ کے بستر پہ آ گئی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور حکم سنایا اس کے کوڑے لگائے جائیں، اس کو مارو۔ آ گئے جلاد، کوڑے مارنے لگے۔ نوکرانی کو جب مارا جا رہا تھا تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر نوکرانی ہنسنے لگی۔ نوکرانی ہنسی تو بادشاہ حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا نوکرانی تجھے مار رہے ہیں پھر بھی ہنس رہی ہے، درد تو ہو رہا ہوگا؟ بولی درد تو ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جب درد ہو رہا ہے تو ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی بادشاہ ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے میں ذرا سی دیر تیرے بستر پہ سو گئی، مجھے اتنی مار پڑ رہی ہے، تو ساری عمر اسی بستر پہ سو رہا ہے، سوچ لے بادشاہ تجھے کتنی مار پڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو ذرا سی دیر کے لیے آئی، تو سوتا ہی اس پہ ہے۔ دل کو لگ گئی بات، خیر کچھ نہیں، بادشاہ پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چھت پہ کسی کی آواز آئی دوڑنے کی، چلنے کی۔ بادشاہ نے کھڑکی کھولی کہ محل کی چھت پہ کون ہے؟ دیکھا تو کچھ لوگ ہیں، معلوم کیا کون ہو بھائی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے بادشاہ ہمارے اونٹ کھو گئے، اونٹ گم ہو گئے، ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیسے عجیب لوگ ہو، اونٹ گم ہو گئے تو محل کی چھت پہ کیا ڈھونڈتے ہو؟ کھوئے ہوئے اونٹ محل کی چھت پر نہیں ملتے۔ اتنا سنا تو انہوں نے جواب دیا بادشاہ بات تو تو صحیح کہتا ہے، کھوئے ہوئے اونٹ محل کی چھت پر نہیں ملتے، مگر یہ بھی سن لے پروردگار بھی نرم و نازک بستر پہ محل کے اندر نہیں ملتا۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات یہ بھی دل، سبحان اللہ، بات
بات یہ بھی دل پر لگ گئی. دو باتیں ہو گئی. بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا, دربار لگا ہوا تھا. ایک قلندر آ گیا دربار میں, ایک دیوانہ آ گیا دربار میں. دیکھو میرے عزیزوں کون آیا, ایک قلندر ایک دیوانہ آیا. کیا بات. اور قلندر کون ہوتے ہیں؟ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو, دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. قلندر محل میں آیا. قلندر نے آ کر چاروں طرف دیکھا, دربار میں چاروں طرف ادھر ادھر نظر دوڑائی اور آ کر کہنے لگا بادشاہ یہ جو مسافر خانہ ہے یہ مجھے پسند نہیں آیا. نگریا والوں, بادشاہ کا محل دربار لگا ہے اور قلندر کہتا ہے یہ جو تیرا جو مسافر خانہ ہے نا مجھے پسند نہیں آیا. بادشاہ نے سنا تو کہنے لگا بھائی کون ہو تم, عجیب ہو, میرے دربار کو مسافر خانہ بتا رہے ہو, میرے محل کو مسافر خانہ بتا رہے ہو. بادشاہ کہنے لگا میرے دربار کو میرے محل کو دیکھتے نہیں کتنا عظیم الشان میرا محل ہے, کتنی قیمتی چیزیں محل کے اندر رکھی ہیں, تم اسے مسافر خانہ بتا رہے ہو. اتنا سنا تو اللہ والے نے فرمایا آج آپ اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھے ہو عرس کی تقریب میں, تو سنو سنو پیغام لے کے جاؤ. اللہ والوں نے کیا سکھایا, اللہ والوں نے کیا دیا ہے. اللہ والے نے فرما دیا, قلندر نے فرما دیا او بادشاہ یہ بتا اس محل کے اندر تجھ سے پہلے کون تھا. کہنے لگا مجھ سے پہلے تو میرا باپ تھا. کہا اس سے پہلے کون تھا. کہنے لگا اس سے پہلے میرا دادا تھا. کہا اس سے پہلے کون تھا. کہا اس سے پہلے میرا پردادا تھا. قلندر نے فرمایا سن لے, تیرا پردادا تھا کچھ دن رہا چلا گیا, تیرا دادا آیا کچھ دن رہا چلا گیا, تیرا باپ آیا کچھ دن رہا چلا گیا. اے بادشاہ تو بھی کچھ دن رہے گا, پھر تو بھی کوچ کر جائے گا, چلا جائے گا. بادشاہ سے اللہ والے نے کہا اے بادشاہ یہ اگر مسافر خانہ نہ ہوتا تو تیرا باپ آج بھی اسی کے اندر ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا کہے کیا ہے. اب تیسری مرتبہ پھر ایسا موقع آیا کہ دل پہ بات لگی, بادشاہ تخت سے اتر گیا. بادشاہ نے اپنا تخت چھوڑ دیا. بادشاہ تخت سے اتر کے بولا اے وزیرو اے مشیرو یہ دربار تمہارے حوالے, یہ تخت تمہارے حوالے, میں چلا. کہا کدھر چلا. بادشاہ جاتے جاتے کہنے لگا کوئی بھی اس محل کو سنبھالو, کوئی بھی اپنا لو. اب نہ مجھے محل چاہیے نہ مجھے یہ دربار چاہیے, اب تو مجھے مرضی پروردگار چاہیے, اب تو مجھے قرب پروردگار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. بادشاہ نے محل چھوڑا نکل گیا. یہ بادشاہ کون تھا جانتے ہو؟ اس بادشاہ کا نام جب تاریخ میں آپ سنتے ہو پڑھتے ہو خدا کی قسم ایک عظیم اللہ والے پائے کے بزرگ نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری حکومت سلطنت بادشاہت سب چھوڑ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زندگی لگا دی اللہ 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 کرنے لگے. اب فقط اپنے مولا کو منانے میں لگ گئے, رب کا قرب پانے میں لگ گئے. اللہ اللہ میں ساری زندگی لگا دی. اب فقط اللہ اللہ. ادھر جو وزیر تھا وہ بادشاہ بن گیا.
ایک روز وزیر نکلا اپنے لشکر کے ساتھ، ایک ندی کے کنارے سے گزرا، اس نے کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہیں دریا کے کنارے، ایک سوئی ہاتھ میں ہے، اپنا ٹاٹ کا پھٹا ہوا لباس اسی کو سوئی سے سی رہے ہیں۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ والوں کو کہ یہ تو دیوانے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا۔ یاد رکھنا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں۔ چوتھا جب مصرع آپ سنو گے نا، ہر شخص کی آواز آئے گی، انشاءاللہ سب بولیں گے۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ بابا سبحان اللہ۔ ابھی مزہ نہیں آیا؟ آئے گی آواز آپ کی چوتھے مصرع پہ، مجھے یقین ہے انشاءاللہ سب بولیں گے۔ ہر آدمی کیا، امام صاحب قبلہ، ہمارے نقیب صاحب بہترین نقیب ہیں عمران رئیسی صاحب، ماشاءاللہ جواب نہیں ہے، مگر انہوں نے بڑے بڑے عمدہ اشعار سنائے، اس شعر کو سن کر یہ بھی بولیں گے، آپ بھی بولیں گے۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ ارے جس بھکاری کو بھکارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مشرب اعلیٰ حضرت اور سے مقدم سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا اونچا بولو، نعرہ حیدری۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ سوئی ہاتھ میں ہے، ٹاٹ کا پھٹا لباس ہے، گدڑی کے لال کو دیکھو، اپنی گدڑی کو سی رہا ہے۔ وزیر جو بادشاہ بن گیا لشکر کے ساتھ نکلا ہے، وزیر نے آ کر دیکھا ہے بادشاہ کی حالت کو، آ کر کہنے لگا بادشاہ محل آج بھی ہے، تخت آج بھی ہے، اے بادشاہ آ جاؤ، آپ پھر سے شہنشاہ بن جاؤ، پھر سے بادشاہت کو سنبھال لو، آپ کی بادشاہت کو میں سنبھالے ٹہل رہا ہوں، اے بادشاہ آ جائیے، آپ سنبھال لیجئے اپنا عہدہ، آپ سنبھال لیجئے اپنا منصب۔ اتنا سنا تو اللہ والے نے فرمایا، حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، اے وزیر تجھے بادشاہت مبارک، مجھے یہ فقیری مبارک، اس لیے کہ جو مزہ اس فقیری میں ہے وہ مزہ اس بادشاہت میں کبھی نہیں ملتا۔ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ بادشاہت میں وہ مزہ کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ وزیر کہنے لگا حضور یہ بادشاہت آپ نے مجھے دے دی، یہ شان و شوکت سب آپ کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اللہ کے ولی نے جنہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا، حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے اچھا رک میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں ذرا سا توجہ سے سنو، بہت لطف آئے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، آپ کے ہاتھ میں جو سوئی ہے، آپ نے فرمایا تیرے پاس میں لشکر ہے، فوج ہے، تو بادشاہ بن گیا ہے، تجھے اپنی طاقت کا بھی اندازہ ہے، مگر دیکھ لے اللہ والے کی طاقت، اللہ کے ولی کی طاقت کا بھی مظاہرہ کر لے۔ آپ نے سوئی کو لیا، دریا میں پھینک دیا اور ارشاد فرمایا، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی دریا میں گری ہے، ذرا اٹھا کے لاؤ۔ اتنا فرمانا تھا، خدا کی قسم دریا کی ساری مچھلیاں نکل کے آئی، کوئی سونے کی سوئی منہ میں دبا کے لائی، کوئی چاندی کی سوئی منہ میں دبا کے لائی، اور ساری مچھلیوں نے وہ سوئیاں پیش کی، لو یہ سوئی لے لو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، اے دریا کے مچھلیوں، میری سوئی سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، میری وہی
لوہے کی سوئی مجھے چاہیے. ان مچھلیوں کی رانی نکل کے آئی, وہی آگ کی سوئی لے کر آئی اور لا کر سوئی پیش کر دی. حضرت نے سوئی کو پکڑا اور پھر ارشاد فرمایا, اے وزیر, کل کے وزیر آج کے بادشاہ سن لے, یہ حکومت جو دنیا کی ہے یہ انسانوں پہ ہوتی ہے فقط, تو انسانوں پہ حکومت کرتا ہے, اور اللہ کے ولی کائنات کی ہر شے پہ حکومت کرتے ہیں. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ولی ہر شے پہ حکومت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں, اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے, مگر انہوں نے قلندری اپنائی ہے, بادشاہ کو ٹھکرایا ہے, انہوں نے دنیا کے خزانوں کو ٹھکرا دیا, انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں راہ خدا میں لگا دی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. شاعر اسلام غلام غوث غزالی, شاعر اسلام غلام غوث غزالی حضرت علامہ امتیاز برکاتی سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. اب دیکھو, اب ماشاءاللہ جلسہ بڑھیا ہو گیا آپ کا. اب انشاءاللہ میرے بعد میں بہترین نعت و منقبت آپ سماعت کریں گے. ہندوستان کا نایاب لہجہ, بہترین انداز, بہترین آواز, مداح خیر الانام حضرت محترم محتشم غلام غوث غزالی صاحب. ان کی آج کل ہندوستان کے تمام بڑے بڑے اسٹیجوں پر شمولیت ہے الحمدللہ. بہت اچھا پڑھتے ہیں, آپ سنیں گے میرے بعد میں, سنیں گے نا انشاءاللہ. اب میں بس جلدی سے تقریر ختم کر دوں کیونکہ پھر وقت بھی زیادہ ہوا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اور دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر بات کو سمیٹ دوں. سنو ذرا, دل لگا کے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو نا سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی بات چل رہی ہے. ابھی میں تمہیں تھوڑی سی سرکار غوث پاک کی بھی بات سناؤں گا, بغداد والے پیر کی بھی بات سناؤں گا. ذرا دل لگا کے محبت سے بولو نا سبحان اللہ. پیران پیر سے محبت کرتے ہیں آپ, سرکار غوث اعظم سے کرتے ہیں؟ جتنے لوگ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہیں یا غوث المدد. آپ نرالے شان نرالی, آپ نرالے شان نرالی, غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی, غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی, غوث اعظم جیلانی. بھر دو میرا دامن خالی, غوث اعظم جیلانی. زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. بھر دو میرا دامن خالی, غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی, غوث اعظم جیلانی. تو یہ ہے زندگی بزرگوں کی, مگر ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. ذہن قریب کریں عزیزو, دنیا کی زندگی کو جب ہم نے سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا میں ہی مگن ہو گئے, الجھ گئے, تو ہم نے دنیا کی رنگینیاں تو دیکھ لی مگر جنت کی بہاروں کو بھول گئے. دنیا کی رنگینیوں پہ تو نظر ہے مگر جنت کی بہاروں کو ہم نے بھلا دیا. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, اب ذرا میں تمہیں بتا دوں دنیا کی رنگینی کیا ہے, دنیا کا حسن کیا ہے, اور جنت کا حسن کیا ہے. وہ جنت جو اللہ نے تمہارے میرے لیے بنائی, اچھا تو تھا ویسے ہی کر دیتے. تمہارے میرے لیے اللہ نے جنت کو بنایا, مومنوں کے لیے بنایا.
آؤ عزیزو دیکھو جنت کی خوبصورتی کیا ہے. جنت وہ جس کے اندر نہریں بہتی ہیں دودھ کی، شہد کی، پانی کی. جنت کے میوے، جنت کی کھجوریں، جنت کے میوہ جات، جنت کی غذائیں. قرآن، اللہ کا قرآن ذکر کر رہا ہے. مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی حوروں کا ذکر کیا، جنت کی بہاروں کا ذکر کیا، جنت کی رنگینیوں کا ذکر کیا، جنت کے حسن کا ذکر کیا. اور مصطفیٰ جان رحمت نے بھی فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، جب اللہ سے جنت مانگا کرو، پہلے تو آقا نے حکم دیا جنت مانگا کرو، اور پھر یہ بھی فرمایا جب جنت مانگا کرو آقا نے اعلان کیا جنت الفردوس مانگا کرو. یا رسول اللہ جنت الفردوس کس لیے؟ آقا نے فرمایا جنت کے کئی درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. کیا خاص بات ہے؟ فرمایا تمہارے میرے آقا نے جنت الفردوس وہ جنت کا درجہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، وہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جہاں سے رحمان کا عرش جس کے اوپر ہے، یہ جنت کا وہ درجہ ہے. مگر سنو سنو عزیزو، جنت وہ عظیم الشان جگہ ہے، جنت وہ خوبصورت جگہ ہے. خدا کی قسم جنت کی بہاروں کا جواب نہیں، جنت کی بہاروں کا جواب نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہی تو وجہ ہے اللہ نے مومنوں پہ کرم فرمایا ہے، ایمان والوں پہ اللہ نے فضل فرمایا ہے. اور اللہ نے دنیا کی زندگی سے، دنیا کے حسن سے، دنیا کی بہاروں سے ایمان والوں کو بچا کر جنت کی بہاریں عطا فرمائی ہے. جنت کی بہاروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے میرے لیے بنایا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم مسافر ہیں. یہ قید خانہ ہے، قید خانے میں زندگی بالکل ایسے ہی گزارو جیسے قید خانے میں زندگی قیدی گزارتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مگر ہم عشق میں ایک جملہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دنیا کے قیدی الگ ہوتے ہیں، ان قیدیوں کی بات الگ ہوتی ہے. جو کوئی مرڈر کر کے جیل میں جاتا ہے، کوئی زنا کر کے جیل میں جاتا ہے، کوئی کسی اور کیس میں چوری ڈکیتی میں قیدی بنتا ہے. مگر سنو سنو، ہم وہ قیدی ہیں خدا کی قسم کہ ہم مصطفیٰ کی محبت میں قید ہیں، تاجدار مدینہ کی الفت میں قیدی ہے. خدا کی قسم ہمیں آقا کی الفت میں یہ قید خانہ بھی حضور کی محبت میں قید خانہ نہیں لگتا، کیونکہ ہماری نگاہوں میں جنت کے جلوے ہوتے ہیں، جنت کی بہاریں ہوتی ہیں. واہ بابا زندہ باد. ہمیں حضور کی محبت معلوم ہے. تاجدار مدینہ کی زلفوں کے اسیر ہیں ہم تاجدار مدینہ والی کائنات کی زلفوں کے اسیر ہیں. تو خدا کی قسم ہم وہی کریں گے اور کرتے ہیں جس کا حکم تاجدار مدینہ نے دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. آؤ ذرا دیکھو عزیزو، اللہ کے نبی نے شریعت دی، تمہارے میرے آقا نے شریعت دی، اولیاء کرام نے اسی شریعت کو تمہارے میرے سامنے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے رکھا ہے. انہوں نے سکھایا ہے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے سمجھایا ہے. زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے. زندہ باد. کیسے گزاریں گے زندگی؟ شیطان کے مرید بن کر نہیں، شیطان کی اتباع نہیں کرنی ہے، شیطان کی باتوں میں اس کے جھانسوں میں نہیں آنا. شیطان تو بہکاتا رہتا ہے نا، اکساتا ہے، بہکاتا ہے، کہتا ہے نماز بالکل مت پڑھنا. اور نوجوان جب بہکاوے میں آتا تو نماز کے قریب نہیں جاتا. قوالیوں میں تو خوب ناچے گا مگر مسجد میں ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. ارے بھائی میں دیکھ رہا ہوں آج کل سوشل میڈیا پہ کالے پیلے نیلے ہرے گلابی کپڑے اور ایسے کالے پیلے نیلے غلام غوث غزالی صاحب چشمے اور پیسے اڑا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. بالکل
پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی کلب ہے یا کوئی محفل سما، محسوس نہیں ہو رہا، ختم کر دیا نا بھئی۔ کلب کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ میوزک ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ اور انہوں نے محفل سما میں بھی محفل سما کے نام پہ محفل سجا کر اس میں کیا ڈالا؟ خوب تگڑا والا میوزک ڈالا، ڈھم 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 ڈھم، ایسا کہ دل ہل جائیں، گردے باہر آ جائیں، اور کھڑے ہو کے بال ہلا ہلا کے ناچنے لگے، پیسے اڑانے لگے۔ یاد رکھو عزیزو، اللہ کے نبی کی شریعت نے آپ کو مجھے میوزک پہ ناچنا نہیں سکھایا، بلکہ مصطفیٰ کی شریعت نے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے رونا سکھایا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت سرکار مدینہ، سرکار کی آمد اور سے مگر نہیں صاحب ہمارا حال مت پوچھو، ناچوں گی گولڑ تلے، ناچوں گی گولڑ تلے، بج رہی ہے قوالی تنا تن اور ناچ گیا جھوم رہا۔ اللہ نے اچھا بھلا مرد بنایا، یہ کہہ رہا ناچوں گی گولڑ تلے، ناچوں گی گولڑ تلے۔ اچھا گولڑ تلے ناچے گی تو، سجدہ ایک نہیں کرے گی، ناچے گی گولڑ تلے۔ اللہ رحم فرمائے عزیزان گرامی القدر، میں نے ابھی بتا دیا نبی کی زلفوں کے اسیر ہیں ہم، قیدی ہیں مصطفیٰ کی محبت کے، ہم نیم تلے، گولڑ تلے، پیپل تلے ناچنے نہیں آئے، ہم تو مسجد میں مصلی پہ سر جھکا کے اپنے رب کو منانے آئے ہیں۔ زندہ باد، اللہ حقیقت ہے، سچ ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، جس رب نے روزی دی، جس نے پیدا کیا، اسے نہیں منا پایا، اسے راضی نہیں کر پایا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پیپل تلے ناچ، گولڑ تلے ناچ، نیم کے تلے ناچ، پکان کے تلے ناچ، امرود کے تلے ناچ، کتنا بھی ناچ لے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آؤ سنو اللہ راضی کیسے ہوگا، وہ بھی تمہیں اللہ والوں کی زندگیاں بتائے گی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ایسے ولی کی شان جن کو اللہ نے عمر بڑی لمبی عطا فرمائی، ایک ایسے ولی کی شان جنہیں اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم سرکار سے بھی پہلے دنیا میں بھیج دیا، حضرت شاہ ولی الدین زندہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان کے اندر، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر تقریباً 1400 چلے موجود ہیں۔ ان چلوں پہ حضرت نے کیا کیا؟ ان چلوں پہ بیٹھ کر اپنے پروردگار کو راضی کیا، اپنے مولا کو منایا، اللہ اللہ کا ورد کیا، اپنے پروردگار کو راضی کیا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ 1400 مقامات ہندوستان کے اندر، اور تھوڑا سا میں کنیکٹ ہو رہا ہوں، شاید 1400 سے زائد یا تو تقریباً دنیا بھر کے 14,000 مقامات ہیں جہاں پر 1442 ماشاءاللہ، اب بات کنفرم ہو گئی، 1442 مقامات ہیں جہاں پر حضرت نے چلہ فرمایا۔ اے قادریو، اے چشتیو، اے مداریو، اے رضویو، آؤ ذرا دیکھو، ذرا دیکھو بزرگوں نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تو ایک نیا کام اور کر لیا، بزرگوں کے نام پہ گھوسا بھی چلانے لگے۔ ہم ان سے محبت کرتے تو کبھی ہم 1400 چلے تو چھوڑو، اپنے گھر میں ایک مصلی بچھا کے ایک چلہ گاہ بنا لیتے، اپنے گھر میں مصلی بچھا کے ایک چلہ گاہ بناتے، خود بھی اللہ اللہ کرتے، اپنے بچوں سے بھی کہتے اے میرے بچوں، ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی قسم پھر گھروں کے اندر سے گھروں کی آواز نہ آتی
اور وہ آواز ہوتی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. پڑھو 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 زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ. سرکار مدار پاک نبی اللہ اللہ کیا یہی کلمہ پڑھا لا الہ لا الہ الا اللہ. سرکار غریب نواز آپ اجمیر سرزمین پر آئے. آپ نے اپنی کٹیا کے اندر ایک جگہ نہیں پورے راجستھان پورے جگہ جگہ جنگلوں میں صحراؤں میں بیابانوں میں بیٹھ کر ایک ہی ذکر کیا لا الہ الا اللہ لا الہ. اس ذکر میں شرمانا نہیں اس ذکر سے گھبرانا نہیں. یہی تو اصل تعلیم بزرگوں نے دی یہی تعلیم انبیاء نے دی. حضرت آدم آئے اعلان کیا اللہ بولو زور سے کتنے زور سے بولو. حضرت آدم نے پیغام دیا اللہ ایک ہے. حضرت نوح نے پیغام دیا اللہ ایک ہے. سب نے یہی تو خدا کی توحید خدا کی وحدانیت اس کی صمدیت خلاقیت رزاقیت یہی تو سکھایا. لوگوں کو شرک سے بچایا کفر سے بچایا برائیوں سے بچایا ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. سارے نبی سارے رسول یہی پیغام سناتے آئے. پھر تمہارے میرے آقا کی باری آئی. تاجدار مدینہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. بزرگوں نے یہی سکھایا اور ہم نے بزرگوں نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. ضرب لگانا سکھایا قلب میں ضرب لگاؤ اللہ اللہ. اور ہم نے ڈھولک میں مارا کاش وہ دھوں ادھر ہو جاتی نا وہ قلب پہ ضرب لگ جاتی تو قلب کی ساری گندگی دور ہو جاتی دل کی ساری گندگی نکل جاتی دل صاف ہو جاتا دل منور ہو جاتا. اے لوگوں دل کو اپنے روشن کر لو منور کر لو. دل میں اجالا کیسے آئے گا دل میں اجالا آئے گا تو اللہ کا ذکر کرنے سے آئے گا آقا کی محبت سے آئے گا. یاد رکھنا عزیزو. اچھا یہ تو بات میں نے آگے کی کر دی کہ ابا بیٹے سے کہے بیٹے فجر میں وضو کرا. ابا تو خود نماز نہیں پڑھ رہا کس سے کہے گا. ابا تو خود سو رہا رات میں ابا نے خود جب جماعت ملی ہے بیڑی پھونکی ہے اور پھر سو گیا. بیڑی پھونکی جماعت ملی پھر سو گیا. اسے یہ توفیق نہیں ہوئی اللہ کے بندے کو کہ رات میری آنکھ کھل گئی چلو میں وضو کر کے تہجدی پڑھ لوں میرا رب راضی ہو جائے گا. یہ خیال نہیں آیا آنکھ کھل گئی بیڑی کی چلو وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ لوں میرا رب راضی ہو جائے گا. نہیں پھونکی بیڑی پھر چکر تان سو گیا. خدا کے لیے میرے عزیزوں نمازی بن جاؤ نمازی کیونکہ یاد رکھنا نماز دین کا ستون ہے. کیا ہے دین کا ستون ہے نماز. نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ایمان کی چھت ہے یہ اس ستون پہ ٹکی ہوئی ہے. ستون ہٹا چھت نیچے. جلدی جلدی بات سنو ختم کر رہا ہوں. نماز دین کا ستون ہے نمازی بن جاؤ. اور نماز ایک ایسا عمل ہے خدا کی قسم ہر برائی سے آدمی بچ جائے گا.
بندہ نمازی بن جائے کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز انسان کو بے حیائی سے، بری باتوں سے، برے اعمال سے روکتی ہے، بچاتی ہے. ہر برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے نماز کافی ہے. نمازی بنو. آج لوگ کہتے ہیں صاحب یہ لت چھوٹ نہیں رہی. میں کہتا ہوں نمازی بن جا سب چھوٹ جائے گا. نشہ کرنے والے نشہ کر رہے ہیں کیونکہ نماز نہیں پڑھتے تھے اسی لیے نشیڑی بنے. نماز نہیں پڑھتے تھے شرابی بنے. نماز نہیں پڑھتے تھے اسی لیے جواری بنے. خدا کی قسم نماز پڑھنا شروع کرو، شراب بھی چھوٹ جائے گی، نشہ بھی چھوٹ جائے گا، جوا بھی چھوٹ جائے گا، ساری لتیں چھوٹ جائیں گی. تم لوگ نمازی بن جاؤ. یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا. پر ہے قرآن پہ ایمان نمازی ہو جا. دل میں رکھتا ہے تو ارمان نہ جانے کتنے پورے ہو جائیں گے. ارمان نمازی ہو جا. بے نمازی ہے نگاہوں میں مٹی شیطان چھوڑ دے سیرت شیطان نمازی ہو جا. پڑھو گے نماز؟ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. کتنے ٹائم کی؟ زور سے انشاءاللہ 5 ٹائم کی پڑھیں گے. کتنے ٹائم کی پڑھو گے؟ 5 ٹائم. نماز نبی نے پڑھی، نبی نے سکھائی، صحابہ نے پڑھی اور ایسی پڑھی خدا کی قسم صحابہ تو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور کافروں پر حملے کر دیا کرتے تھے. صحابہ کی نمازیں جانتے ہو؟ اللہ. آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا مگر نبی کے پیارے صحابہ کتنے بڑے نمازی. حضرت ابو بکر صدیق تاجدار مدینہ کو ساتھ لے کر گزارش کر کے چلے اور دیگر صحابہ کو لے کر چلے. یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ کعبے میں نماز پڑھنے کو بڑی کبیرت آتی ہے. حضور نماز پڑھنے صحابہ کا دل تڑپتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. دم مستقل مگر علی کرنے والے بہت ہیں لوگ مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ علی مولا علی کے جسم میں تیر لگا نماز میں وہ کیفیت پیدا ہوئی تھی مولا علی کو کہ تیر نکال لیا گیا تھا. علی کو پتہ ہی نہیں لگا. ہم سب مولا علی سے محبت کرتے کبھی مولا علی کی نماز کو نہیں دیکھا. مولا علی نے تو فرمایا کسی نے سوال کیا تھا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا خدا کو دیکھنے کی بات کرتا ہے تو سن ہم نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت میں 2 سجدے. علی نے فرمایا علی اپنے سر کو پہلے سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اپنے پروردگار کے جلووں کو وہ دیکھے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق نبی کے اور دیگر صحابہ پہنچ گئے کعبے کے اندر. نماز پڑھنا شروع کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت ساتھ میں ہیں. اللہ اکبر کے نیت کی نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو مسجد میں بڑے مزے سے پنکھا چلا کے اے سی چلا کے کھڑے ہو کے سکون سے اطمینان سے پڑھتے ہو. وہاں وہ نماز اس کیفیت کو بتاؤں گا دل ہل جائے گا کلیجہ ہل جائے گا. صحابہ کی نماز ہمارے یہاں پنکھے کے بالکل بیچ بیچ گرمی میں کھڑا ہو کے جمعے کے دن جو کبھی نہیں آتا ہفتے بھر میں جمعے کے دن پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کہتا خبردار ادھر بیٹھ پنکھے کے نیچے نہیں نماز پڑھنا. اور وہ 5 وقت والا جو نمازی ہوتا ہے نا روز کا وہ سہم جاتا ہے بیچارہ ڈر جاتا ہے. وہ ایک طرف کھڑا بولے بھائی صاحب یہ جو آج نمازی آیا ہے بہت ڈرناک. مگر سنو میرے عزیز و صحابہ کی نماز کیسی ادھر یہ نماز
شروع کی ادھر کافروں نے حملہ کر دیا ادھر تاجدار مدینہ کے صحابہ نماز میں مصروف ہے ادھر کفار نے حملہ کر دیا تاجدار مدینہ کے غلاموں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا نماز میں میرے آقا بھی موجود تھے سارے صحابہ نے تاجدار مدینہ کے دائیں بائیں حصار بنایا آقا کے دائیں بائیں آ گئے اس لیے کہ ہم بھلے ہی تکلیف اٹھائے ہم پہ بھلے ہی ظلم ہو جائے ہمارے جسموں کو چوٹ لگ جائے مگر مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف نہ پہنچنے پائے حضور کو وہاں سے حفاظت سے نکالا گیا صحابہ کرام بڑی انہوں نے زیادتی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہمارا آپ بے ہوش ہو گئے جب آپ بے ہوش ہو گئے نا سنو عزیزو جب حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے تو گھر والے خاندان والوں نے لے کر بچا کے لائے اٹھا کے گھر پہ لائے اب سب رو رہے ہیں ماں رو رہی ہے بہن رو رہی ہے ابا رو رہے ہیں رشتہ دار رو رہے ہیں کیا ہو گیا مگر میرے عزیزوں غور کرو سب گھر کے اندر آنسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں اس فکر میں ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے اب جیسے حضرت ابوبکر کو ہوش آیا معلوم کیا گھر والوں نے ابوبکر کیا حال ہے جملہ دل کو لگے گا خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا انہوں نے معلوم کیا اے ابوبکر کیا حال ہے حضرت ابوبکر نے کراتے ہوئے آواز میں کہا میرا چھوڑو یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے وہ تھے نمازی وہ نبی کے صحابہ آج لوگ بھونکتے نبی کے صحابہ پہ انہیں اٹھا دیتے بڑی آسانی سے تمہیں پتا ہے ان صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں صحابہ نے اپنے آپ تکلیفیں اٹھائی ہیں مصطفیٰ کی محبت میں لیکن حضور میں آج نہیں آنے دی ہے تبھی نہیں یہ مقام ملا ہے تبھی یہ محبت کی صحابہ کی عظمت سے اور جس شہادت خدا کی قسم صحابہ حضرت عمر فاروق اعظم کا جذبہ دیکھ لیا حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا سمجھ رہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رونے لگے آنکھوں میں کسی نے پوچھا اے عمر کیوں رو رہے ہو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین آج دنیا پہ آپ کی حکومت رو رہے فرمایا میری اوقات کہاں تھی کہ میں آدھے دنیا پہ حکومت کرتا فرماتے میری اوقات یہ تھی کہ میں اونٹ چرا رہا تھا اور اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے کبھی ادھر بھاگ دیتے کبھی ادھر بھاگ دیتے کہتے ہیں مجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے یہ تو نبی کا کرم ہے حضور کے قدموں کی برکت ہے کہ حضور کی محبت نے مجھے یہ کمال بھی عطا کر دیا کہ آدھی دنیا کو اکیلا اوپر سنبھالا تلوار نکال کے چلے تھے حضرت عمر کہتے تھے قتل کر دوں گا نہیں چھوڑوں گا راستے میں کسی نے کہا کہاں چلے آج اسلام کو مٹانے چلا پیغمبر اسلام کو قتل کرنے چلا گاؤں بعد میں جانا پہلے گھر کا بہن لے آئی بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا اندر گئے تو بہت مارا پیٹا بہن کو مارا بہنوں کو مارا زیادتی کی خوب مارا پیٹا مگر بہن بھی بہن تھی ایمان تو ایمان ہوتا ہے بولو ڈرو مت وقت بھی آئی ٹینشن مت اگر یہاں لکھی ہوئی ہے خدا کی قسم تو پھر یہ ٹینٹ پورا بھی بہت مضبوط ہوتا نا تب بھی آ جائے اور نہیں ہے نا یہ پورا ٹینٹ ٹوٹ جائے ادھر بھاگ جائے گر جائے آئے گی ہاں لیکن تدبیر ضروری ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں کی وہ کوئی عمارت وہیں جا کے بیٹھ جائے ایسا بھی نہیں ہے اپنی حفاظت بھی ضروری ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی گرے گا انشاءاللہ بس 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 توجہ پہنچ گئے مارا پیٹا بہن نے کہا عمر تو بھی خلقات کا بیٹا میں بھی خلقات کی بیٹی مارنا جتنا مارنا ہے مگر یاد رکھنا تو جتنا مارے گا میرا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے بہن نے کہہ دیا عمر یاد رکھنا جتنا بھی مارنا ہے مار لے اے عمر تو جتنا
جتنا مارے گا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. سن لے جب تک میرے جسم میں جان رہے گی محمد کی مین پہ قربان رہے گی. نعرے تکبیر، نعرے عظمت سرکار مدینہ، عظمت صحابہ کرام، سرکار قیامت عرش مقدس. تو حضرت عمر کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی الگ ہی جذبہ ہے، یہ کوئی الگ ہی بات ہے، انہیں کوئی نہ کوئی غیبی مدد حاصل ہے. حضرت عمر نے کہا وہ کلام سنا دو. چلو 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 قرآن پڑھا جا رہا تھا وہاں پر، کہا قرآن سنا دو. کہا ایسے نہیں، پہلے پاک ہو کے آؤ. حضرت عمر فاروق اعظم کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا، پاک ہو کر آئے، قرآن سنایا گیا. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں جب حضرت عمر کو قرآن سنایا گیا، عمر نے قرآن سنا. خدا کی قسم قرآن دل میں اترنے لگا، اسلام دل میں اترنے لگا، آقا کی محبت دل میں آنے لگی. قرآن سنا. حضرت عمر نے بہن سے کہا ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل. ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل. ابھی چل چل مجھے اس بڑے دربار تک لے چل. میری انگلی پکڑ کر، ہاں میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل. حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لے آئے. پھر دیکھو ان کی قربانی، اسلام کی خاطر کیا کیا. صحابہ نے کردار، ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کی بندگی اسلام کی قربان. لیکن آج ہمارے یہاں سجدے نہیں، عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا کرے. بزرگوں کی زندگی نے سجدے دیے، نماز. 2 منٹ. کیسی تھی غوث اعظم سرکار کی زندگی، کیسی اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی. کبھی سیکھا ہم نے ان کا بچپن کیسا گزرا، ان کی جوانی کیسی گزری. کبھی جاننے کی کوشش کی ان کی زندگی کے روز و شب کیسے گزرے. آؤ غریب نواز سرکار کے ماننے والوں، کبھی جاننے کی کوشش کی کہ سرکار غریب نواز نے سب کچھ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، تاجدار مدینہ کا حکم ملا، ہندوستان میں آ گئے، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے عالم کو لہرا دیا. عزیزان گرامی القدر کیوں آئے تھے ہندوستان میں، کیوں چھوڑ دیا تھا اپنے وطن کو. آؤ ذرا چھوچا چل کے دیکھو، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کس لیے ہندوستان آئے. تخت و تاج کو چھوڑ کر آئے، اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے، حکومت کو چھوڑ کے آئے. وجہ کیا ہے؟ اے عزیزو غور کرو، تمہیں اور مجھے اچھی زندگی عطا کرنے آئے، آپ اور مجھے رسول اللہ کی سنتیں سکھانے آئے، تاجدار مدینہ کا کردار بتانے آئے، اسلام کی تصویر دکھانے آئے. زبان سے بھی اسلام سکھایا، اپنے کردار سے بھی اسلام سکھایا. اپنے کردار سے بھی اسلام دیا، اپنی زبان سے بھی اسلام ہی دیا. جی 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 جی. آؤ میرے عزیزو ذرا ذہن قریب کرو. آج آپ عرس کی محفل میں بیٹھے ہیں، کلہ والے کے عرس کی تقریب کی محفل سجی ہے. درس عبرت ہے ان کی زندگیاں. انہوں نے حکومتیں چھوڑ دی، بادشاہتیں چھوڑ دی. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ حکومت چھوڑ کے آئے تھے ہندوستان.
ایک بادشاہ اپنے وقت کا بڑا بادشاہ مگر حکومت کو فقط اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا. یہ ہے اللہ والوں کی زندگیاں. آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, آج ہمیں فقط مال کی تمنا ہے. ہماری آرزو اتنی دولت حاصل ہو جائے, ہم نے یہ بھی فرق ختم کر دیا حلال اور حرام میں کیا فرق ہے, بھلا دیا ہم نے اس کو. حرام کی دولت بھی ملے تو مل جائے کیونکہ دنیا کی زندگی اچھی لگنے لگی, دنیا سے محبت ہو گئی, دنیا کی رنگینیاں اچھی لگنے لگی. مگر میرے عزیزو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے, قرآن پڑھو. پروردگار نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے خوشنما بنائی ہے. تمہارے لیے خوشنما نہیں بنائی گئی یہ زندگی. اللہ نے کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنایا ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت. اے لوگوں دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارو جیسے کہ قید خانے کے اندر ہے ہم. جب کوئی قید میں ہوتا ہے قیدی کا ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے. یہ بریلی کی جیل زیادہ دور نہیں, قریب ہے. کبھی جا کے وزٹ کرنا, کسی قیدی سے ملاقات کرنا, اس سے حال چال معلوم کرنا. وہ بتائے گا کھانے کا وقت مقرر ہے, نہانے کا وقت مقرر ہے. قید خانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں, مشکلیں ہوتی ہیں, دشواریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے میرے لیے قید خانہ بنایا تو قید خانے میں ہم اور آپ ہیں. یہاں آسانیاں تلاش نہ کرو بلکہ اس فکر میں رہو اور اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ قید خانے میں ہیں, مشکلیں جتنی بھی ہیں قید خانے کی گوارا کر لیں گے, لیکن میرے پروردگار تجھ سے التجا ہے جب ہمیں آزادی ملے, جب ہمیں رہائی ملے, یعنی ہم دنیا سے جائیں تو یا اللہ آزادی کے بعد میں جو ہماری زندگی ہے اس زندگی کو خوبصورت بنا دے, اس زندگی کو بہتر بنا دے یا اللہ, اس زندگی کو خوشنما بنا دے. خدا کی قسم ادھر کی تکلیفیں اٹھاؤ, ادھر کی زندگی کو خوشنما بناؤ. جیسے قیدی کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے ایسے ہی تمہارے میرے لیے وقت مقرر ہے. دنیا میں آئے ہو, اللہ نے وقتوں کی قید میں باندھ کے رکھا ہے. صبح کو اٹھو, اللہ نے وقت مقرر کیا, صبح کو اٹھو. اٹھنے کے بعد میں پہلے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو, نماز فجر ادا کر لو, پھر اس کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ, اللہ سے بھیک مانگ لو, اپنے پروردگار سے مانگ لو اور اللہ سے مانگنے کے بعد میں پھر نکل جاؤ روزی کی تلاش میں. تم نکلو گے, پروردگار قادر ہے, پروردگار خالق ہے, وہ تمہارا میرا خدا رازق ہے. تم ادھر اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کر دعا کر کے نکلو گے. خدا کی قسم تم نکلو تو صحیح, پروردگار روزی عطا کرنے والا ہے, اتنا نوازے گا, اتنا نوازے گا, تیری جھولی تنگ پڑ جائے گی. رب کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے.
احمد حضرت بایزید بستامی کی بات چلی تھی. حضرت بایزید بستامی نے اپنے غلام سے کہا صرف فجر میں وضو کرانا ہے. غلام نے کہا ٹھیک ہے وضو کرا دوں. رات آئی دن گزرا, غلام خوش تھا, کوئی کام ہی نہیں ہے, بس چھوٹا سا کام ہے وضو کرانا ہے حضرت کو. رات کا وقت جب آیا تو اس نے سوچا کہ میں اگر اپنا بستر ادھر ادھر کہیں لگا لوں تو شاید اگر فجر میں نہیں اٹھ پایا, حضرت وضو نہیں کرا پایا تو ایک ہی کام ہے, اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر میرے ہونے کا کیا مطلب. علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا منہ کے اندر لیا ہوا ہے اور آپ اس کو چوس رہے ہیں. ماں نے قریب آ کر دیکھا, انگوٹھے کو دیکھا, کیا دیکھا, اللہ کی قدرت ہے. انگوٹھے کے اندر سے دودھ بھی نکل رہا ہے, اسی کے اندر سے شہد بھی نکل رہا ہے. امتحان, آزمائش, پھر انعام. اللہ نے بھوک سے آزمایا, اللہ نے بھوک سے آزمایا, خوف سے آزمایا, پھر اللہ نے مالی نقصان, مال کے نقصان سے آزمایا, جان کے نقصان سے آزمایا, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے نقصان سے آزمایا. یہ آزمائشیں ہیں. یاد رکھنا عشق میں امتحان ہوتا ہے, عشق میں آزمایا جاتا ہے, عشق میں آزمائشیں ہوا کرتی ہیں. تاریخ گواہ ہے, اللہ نے اپنے بندوں کو ہر دور میں آزمایا ہے, اور جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن دیکھو, خدا کی قسم بچپن ایسا ہے کہ اسلام کی, دین حق کی جب تبلیغ کی ہے نا, اکیلے تھے پوری دنیا کے اندر. آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں مگر سہما ہوا ہے, بولو ڈرا ہوا ہے, گھبرا, پریشان نظر آتا ہے, فکر ابھی سے لگی ہے. رزلٹ آیا نہیں ہے مگر فکر ابھی سے. کیوں؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا جب تک پروردگار نہ چاہے کسی کی مجال نہیں ہے جو کوئی نقصان پہنچا دے. یہ بات جان لو, ہمیں کوئی پارٹی, کوئی لیڈر, یہ کسی کا سہارا اور سپورٹ نہیں ہے. یاد رکھنا ہم جو اس ملک کے اندر آباد ہیں, موجود ہیں, کسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں, کسی لیڈر کے رحم و کرم پر نہیں, ہم تو اپنے پروردگار کے رحم و کرم پر زندہ ہیں, مصطفیٰ کی عنایتوں پر آباد ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے, تاجدار مدینہ کا کرم ہے جو بچائے ہوئے ہے. یاد رکھنا حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم لوگ جتنا حکمرانوں سے اور سیاسی لیڈروں سے ڈرتے ہیں, جتنا بلڈوزروں سے ڈرتے ہیں, کاش اتنا اپنے پروردگار سے ڈرتے. خدا کی قسم یہ نوبت نہ آتی, اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرے آدمی پھر کسی کا ڈر اس کو نہیں رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے ڈرتے تھے, کسی کا ڈر ہی نہیں تھا. پوری کائنات میں, پوری دنیا میں اکیلے تھے اللہ کا نام لینے والے. اب کروڑوں ہیں تو ڈر رہے ہیں, کھلے عام لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بھلا دیا. کبھی اذانیں بھی ہوتی تھیں یو پی میں, بولو, کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال میں لوگ بالکل بھول جائیں گے کہ کوئی اذان بھی کوئی چیز ہوتی تھی. ارے تمہاری 7 پشتیں زور لگا لیں, نہ اذان ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے. بولو ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نا, اتنے ٹھنڈے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے, یاد رکھنا. کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے, پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کو مٹا سکے.
یہ تاجدار مدینہ کا لایا ہوا دین ہے، میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے۔ ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر، بچپن میں آپ نے دیکھا لوگ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر، آزر کی اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ، پتھر کے بت بناتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا نے کہا اے ابراہیم بڑے ہونے لگے ہو، اب تم بھی کوئی کام کر لو، یہ میرا کام ہے، میرے بچے بھی کرتے ہیں، تم بھی کر لو، چلو یہ بت میرے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، باہر ان کو فروخت کرو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیچ دوں گا۔ حضرت ابراہیم بھی لے کر چلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی بھی بت بیچنے چلے اور بت بیچنے والے بھی چلے، وہ بت بیچ رہے ہیں تو آواز لگا رہے ہیں اے لوگوں بت خرید لو، میرے پاس جو بت ہے بڑا عمدہ تراشا ہوا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے اے لوگوں میرے پاس جو بت ہے یہ بارش برساتا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے خرید لو، یہ رزق دیا کرتا ہے، روزی دیا کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بت کے گلے میں رسی باندھی ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، کابل کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں بت خرید لو، یہ جو بت ہے یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے، اے لوگوں بت خرید لو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اے لوگوں بت خرید لو، یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے، اے لوگوں بت خرید لو، اس کو تو کسی اور نے تراش کے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا آواز لگانا۔ ایک بوڑھی عورت نے کھڑکی کھولی ہے، باہر آئی ہے، کہنے لگی ابراہیم ایک بت دے دو، میرا بت پیچھے ایک ابراہیم علیہ السلام سے بت مانگنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی تیرے پرانے بت کا کیا ہوا؟ کہنے لگی ابراہیم میرا جو پرانا بت تھا جس کی میں عبادت کیا کرتی تھی اس کو تو چور اٹھا کر لے گیا، چرا کر لے گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کس بت کی پوجا کرتی ہے؟ اسے چور اٹھائے وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا، وہ تیری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام قاضی امتیاز صاحب قبلہ۔ کہا چور اٹھا کے لے جائے جو خود کو نہیں بچا سکتا کسی چور سے، وہ تجھے کیا بچائے؟ بات دل میں اتر گئی، کہنے لگی ابراہیم باتیں بڑی پیاری کیا کرتے ہو، باتیں بڑی اچھی کیا کرتے ہو، فلسفہ جو تم نے سمجھایا سمجھ میں آ گیا، بات جو تم نے سمجھائی سمجھ میں آ گئی، مگر ابراہیم یہ بتا دو اگر ان کو خدا نہ مانوں، ان کے آگے سر نہ جھکاؤں تو کس کو خدا مانوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، خدا تو وہ ہے جو حقیقی طور پر دنیا کا مالک ہے، خدا تو وہ ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، جس نے ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کی ہے، جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگی ابراہیم اس خدا کی معرفت کیسے نصیب ہوگی، اس خدا کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کلمہ میرا پڑھ لو، سر اس خدا کی بارگاہ میں
جھکا دو, اسے اپنا کلمہ پڑھا دیا. اب دین کی تبلیغ شروع ہو گئی, دین حق کا پیغام سنا دیا, ایک سے دوسری جگہ یہ پیغام پہنچنے لگا. لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے بابل کے لوگ, ایک میلہ بھی لگایا کرتے تھے. شہر کے باہر ایک میلہ لگتا تھا. ایک دن ان کا جو دن مقرر تھا, اس دن سارے کے سارے لوگ اپنے شہر سے نکل جاتے تھے. سارے قبیلے والے میلہ دیکھنے جاتے تھے. جس طرح سے آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے میلے سجائے جاتے ہیں. یاد رکھنا عزیزو, اسلام میلوں کی اجازت نہیں دیتا, اسلام تماشوں کی اجازت نہیں دیتا, اسلام ڈھول تماشوں کی اجازت نہیں دیتا. یاد رکھنا اسلام اجازت دیتا ہے تو فقط اتنی اجازت دیتا ہے, یہ محفلیں سجاؤ, جہاں جاؤ اللہ کا ذکر کرو, اس کے محبوب کا ذکر کرو, ذکر کرو, ذکر سنتے رہو. لیکن یاد رکھنا اسلام کبھی فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتا, اسلام ڈھول تاشوں کی اجازت نہیں دیتا. یہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے, یہ تاجدار مدینہ کا پیارا اسلام ہے. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے, یہ سارے کے سارے میلے میں جاتے تھے. طریقہ یہ تھا, یہ بہت ساری مٹھائیاں اپنے بتوں کے سامنے اپنے عبادت خانے میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے. پھر یہ سارے چلے جاتے تھے میلے کے اندر, شام کو واپس آتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا جو مٹھائیاں رکھی ہیں بتوں کے سامنے وہ سارا کا سارا تبرک بن جائے گا, اس کو کھائیں گے شفا ملے گی, اس کو کھائیں گے بیماریاں دور ہوگی. عزیزان گرامی القدر میلے کا دن آیا, انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم چلو میلہ دیکھنے چلو. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا, تم لوگ سارے چلے جاؤ. یہ لوگ سارے اپنے عبادت خانے میں مٹھائیاں رکھ کر چلے گئے. ادھر سارے بابل کے لوگ میلے میں گئے, سارے قبیلے والے میلے میں گئے. حضرت ابراہیم ان کے عبادت خانے میں آ گئے, ان کے معبد کے اندر آ گئے. آپ نے آ کر دیکھا, آپ کو جلال آ گیا. ساری مٹھائیاں سامنے رکھی ہے, پتھروں کے بت بنے ہوئے ہیں. آپ کو جلال آیا, آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں اے مٹی کے پتھروں کے بے جان خداؤ, اگر تم واقعی خدا ہو, مٹھائیاں سامنے رکھی ہے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم واقعی خدا ہو, اگر ہل سکتے ہو, حرکت کر سکتے ہو, تو ان مٹھائیوں کو اٹھا لو. آپ کو جلال آیا, آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا. سارے بتوں کو توڑنے کے بعد میں جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اٹھایا, اس کے کاندھے پہ رکھ دیا, گھر چلے آئے. شام کو جب سارے لوگ میلے سے لوٹ کر آئے, انہوں نے اپنے عبادت خانے کا حال دیکھا, بتوں کی یہ حالت دیکھی. سارے کے سارے غصے میں لال پیلے ہو گئے, آ گئے. سب نے کہا بھئی یہ پتہ لگاؤ کس نے کیا یہ کام. تو کسی نے کہا ایک ہی تو ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے, ایک ہی تو ہے جو ہمارے پتھر کے خداؤں کو برا کہتا ہے. کہنے لگے وہ فقط ابراہیم ہے, تو ایک کام کرو, ابراہیم کو بلاؤ, سزا دو. ابراہیم کا یہی کام ہے, یہ ابراہیم نے کیا ہے. ان سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو بلا کر سوال کیا, اے ابراہیم یہ بتاؤ ہمارے خداؤں کو تم نے توڑا ہے, ان معبودوں کو کیا تم نے توڑ دیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ دیکھو جو بڑا والا بت ہے جس کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھی ہے, تمہارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو اس بڑے والے بت نے توڑ دیا ہے. کیوں کہا یہ جانتے ہو کہ بڑے والے نے توڑ دیا؟ اس کی بھی وجہ, پیغمبر خدا ہے نا, دلیل بنایا تو اسی بڑے والے بت کو بلایا. آپ نے فرمایا میں نے نہیں توڑا, اس نے توڑا. لوگ ہنس کے کہنے لگے ابراہیم
کیسی بات کرتے ہو؟ کیا یہ پتھر کا بت کلاڑی اٹھا سکتا ہے؟ کیا یہ ان کو مار سکتا ہے؟ کیا یہ توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو، مانتے ہو کہ یہ اٹھا نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، ڈل نہیں سکتا، فرماتے جب تم جانتے ہو کہ کچھ نہیں کر سکتا، بیکار ہے، تو پھر تمہاری عقل پہ حیرت ہے، افسوس ہے، پھر بھی ایسے بے جان اور بے بس خدا کی عبادت کرتے ہو، ایسے پتھر کے معبودوں کے آگے سر جھکاتے ہو۔ اتنا کہا تو لوگ ناراض ہو گئے، سارے کے سارے نمرود کے پاس چلے گئے، کہنے لگے نمرود سے جا کر کہیں گے اس کے